اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بہت سارے لوگ جب صدقہ کرتے ہیں تو چند ایک ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کون سی غلطیاں ہیں؟ کچھ لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں تو یاد رکھیں ناظرین، ان میں آپ کو احتیاط کرنی بے حد ضروری ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالی قیامت والے دن اس شخص کا صدقہ قبول نہیں فرمائے گا، یا پھر صدقے میں سب سے افضل کون سی چیز ہے جو ہمیں دینی چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گوشت کا صدقہ نکالتے ہیں، یعنی وہ بکرے کا گوشت صدقہ کرتے ہیں، یا مرغی کے انڈے، یا اسی طرح کچھ لوگ دال صدقہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یوں بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ جنگل میں جا کر گوشت پھینک آتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ جنگلی جانور کھائیں گے تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ دریا میں، نہروں میں، پل کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں جو ہے وہ گوشت پھینک رہے ہوتے ہیں کہ مچھلیاں اور چیل کوے کھائیں گی۔ تو ناظرین، آپ نے ان میں یہ آج اس ویڈیو میں انہی بارے میں آپ کے ساتھ بات چیت کی جائے گی اور آپ کو معلومات دی جائے گی۔ صدقہ کس کو دینا چاہیے، صدقے میں کیا دینا سب سے جو افضل ہے، اور اسی طرح صدقہ دینے کی کیا فضیلت ہے۔ بہت سارے لوگ جب صدقہ کرتے ہیں تو ناظرین وہ کچھ ایسی غلطیاں کرتی ہیں۔ اب وہ کون سی غلطیاں ہیں وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے صدقہ دینے کی فضیلت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کی فضیلت کے بارے میں احادیث کی کتاب میں کئی ایک احادیث موجود ہے۔ میں چند ایک احادیث کا مفہوم یہاں پر بیان کر دیتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک کاشت کے ذریعے، اور اسی طرح فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح سے مٹا دیتا ہے جس طرح سے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ صدقہ اللہ تعالی کے غضب کو بجھاتا ہے۔ ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ قبر کی گرمی سے صدقہ بچاتا ہے۔ اخلاص سے کیا گیا صدقہ بندے اور آگ کے درمیان پردہ ہے۔ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، اور صدقہ کرنے سے زندگی میں برکت آتی ہے، یعنی صدقہ کرنے سے زندگی میں آپ کی برکت ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہے۔ صدقہ رد البلا ہے ناظرین۔ اگر گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو آپ صدقہ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا وہ جو مسئلہ ہے وہ ضرور حل ہوگا۔ صدقہ دینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کے بہت زیادہ فوائد ہے، تو ہمیں صدقہ کرنا چاہیے۔ اب ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ کس چیز کا دینا چاہیے، صدقے میں کیا دینا سب سے افضل ہے۔ بعض لوگ وہ جو ہے وہ گوشت کا صدقہ نکال لیتے ہیں، وہ بکرے کا گوشت صدقہ کر دے ہیں، یا پھر یعنی بکری کا گوشت صدقہ کر دیا، یا مرغی کا گوشت صدقہ کر دیا، یا مرغی کے انڈے، یا پھر اسی طرح دال صدقہ کرتے ہیں۔ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ اس کے متبادل آپ کوئی اور چیز بھی دے سکتے ہیں، یعنی جو ضرورت مند کی ضرورت ہے آپ اس کو پورا کریں، تو وہ بضد ہوتے ہیں کہ نہیں، بس ہم نے یہی گوشت ہی دینا ہے۔ تو سب سے افضل صدقہ ناظرین کیا ہے؟ بعض لوگوں کو یوں بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو ہے جنگل میں جا کر وہ گوشت پھینک آتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ جنگلی جانور کھائیں گے۔ اور یہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں جو آپ کو باتیں بتائی ہیں، کچھ لوگ نہروں میں، پل کے اوپر چڑھ کر وہ پانی میں پھینکتے ہیں کہ مچھلیاں گوشت کھائیں گی، اور اسی طرح کے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کی ایک الگ مینٹالٹی ہوتی ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ زیادہ افضل ہے۔ تو سب سے جو افضل صدقہ ہے، وہ افضل صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو دوائی کی ضرورت ہے، آپ نے اسے دوائی دلا دی۔ کسی کو کھانے کی ضرورت ہے، آپ نے اسے کھانا دلا دیا۔ کسی کو پانی کی ضرورت ہے، آپ نے اسے پانی دے دیا۔ کسی کو جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہے، آپ نے اسے کپڑے دلا دیے۔ کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، اسے مکان کا کرایہ بھرنا ہے، اس کے اوپر قرض ہے، آپ نے اس کی اس طرح سے مدد کر دی، پیسے اس کو آپ نے دے دیے۔ تو ناظرین، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ سب سے افضل صدقہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا ہے،
نہ کہ گوشت صدقہ کرنا وہ سب سے افضل ہے۔ کوئی بیمار ہے، آپ اسے جا کر گوشت دے، وہ کہے گا میرے تو یہ کسی کام کا نہیں ہے، مجھے تو زندگی بچانے کے لیے دوائی چاہیے۔ تو سب سے جو افضل صدقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا ہے ناظرین۔ جس انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے، جو ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرے، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اس چیز پر بضد نہ رہے کہ گوشت ہی دیں گے ورنہ ہم صدقہ نہیں دے سکتے، ہمارا اس طرح صدقہ نہیں ہوگا، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو دور کریں۔ دوسرے نمبر پر صدقہ ہمیں کس کو دینا چاہیے؟ دیکھیے، جن لوگوں کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں ان کو آپ صدقہ بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے صدقہ کس کو دینا چاہیے، کس کو دینا سب سے افضل ہے، تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عام مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے، اور وہی صدقہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار پر، کسی قریبی رشتہ دار کو دینا، یہ دو صدقے ہیں، ایک تو صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔ یعنی سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو دیں۔ کسی قریبی رشتہ دار کو دینا یہ ڈبل ثواب ہے ناظرین، یعنی ایک تو ثواب صدقہ کرنے کا اور دوسرا جو ثواب ہے صلہ رحمی کرنے کا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنوں کے ساتھ تو ہماری بنتی نہیں ہے تو ہم کیوں دیں، ہم تو غیروں کو دیں گے، یعنی جو دور لوگ بیٹھے ہیں ہم ان کو دیں گے۔ اس طرح سے یاد رکھیں ناظرین، ہم نے نہیں کرنا۔ جو لوگ آپ سے دشمنی رکھتے ہیں ان کو صدقہ دینا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ سب سے زیادہ افضل ہے، اور اس کا جو ثواب ہے وہ بھی ڈبل ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے رشتہ دار پر صدقہ کرنا افضل ہے جو پوشیدہ دشمنی رکھتا ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، یعنی اگر بھائیوں کا جو ہے وہ ایک دوسرے سے جائیداد پر تنازع ہوا، چاچا بھتیجے کا، تو بھتیجا جو ہے وہ یتیم ہو گیا، تو اب چاچا جو ہے وہ دوسروں کو دے رہا ہے لیکن بھتیجے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو نہیں دے گا، کیوں؟ یہ تو ہمارے دشمن ہے، انہوں نے ہماری عزت اچھالی ہے، انہوں نے تو ہمیں کوٹ میں گھسیٹا ہے، تو ہم اس کو صدقہ نہیں دیں گے۔ ناظرین یاد رکھیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے حقداروں کو چھوڑ کر، یعنی کہ جو قریبی رشتہ دار ہے، جو حقدار ہے، ان کو چھوڑ کر دور والوں کو صدقہ دیتے ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت والے دن اس شخص سے صدقہ قبول نہیں فرمائے گا جس کے قریبی رشتہ دار محتاج رحم ہو، یعنی ایسے شخص کا اللہ تعالی صدقہ قبول نہیں فرمائے گا جس کے اپنے رشتہ دار جو ہے وہ محتاج رحم ہو، یعنی ان کے اپنے رشتہ دار حقدار ہو اور وہ ان کو چھوڑ کر دوسروں کو صدقہ دیتا پھرے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالی اس شخص پر بروز قیامت نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو ناظرین یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہے ان کا پہلا حق ہے، آپ انہیں دیں، انہیں دینا بھی زیادہ ثواب ہے، انہیں دینا ڈبل اجر و ثواب ہے، یعنی ڈبل ثواب ہے، ایک تو صدقہ دینے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ تو ناظرین صدقہ جو ہے وہ اپنے قریبی ارد گرد ہمسائے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، جو جتنا قریب ہوگا اسے آپ صدقہ دیں گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ اسی طرح کے کچھ لوگ ایک دو سوال مزید پوچھتے ہیں۔ ایک بھائی سوال کر رہے تھے کہ صدقہ دینے سے پہلے اس شخص کو بتانا ضروری ہے جیسے ہم صدقہ دے رہے ہیں؟ تو ناظرین ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں بتاؤں گا تو وہ نہیں لے گا، لینے سے منع کر دے گا، یعنی کہ قریبی رشتہ دار ہے، یعنی اپنے بھائی ہے، کزن ہے یا کزن بہنیں ہیں، ان کو اگر آپ کہیں گے یہ صدقہ ہے تو وہ نہیں لیں گے اس طرح۔ اگر آپ اسے بغیر بتائے بھی صدقہ دے دیتے ہیں تو تب بھی صدقہ ہو جائے گا، اس طرح بھی صدقہ ہو جاتا ہے۔ صدقہ دینے کے لیے اس شخص کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ صدقہ ہے۔ ہاں اگر قریبی نہیں ہے اور وہ صدقہ لے لے گا، اگر بتا دیں گے تب بھی لے لے گا تو پھر بتا دینا یہ بہتر ہے، ورنہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں لے گا، لینے سے منع کر دے گا اور وہ ضرورت مند بھی ہے، اسے اس چیز کی ضرورت بھی ہے، تب آپ نہ بتائے۔ آپ نے دل میں نیت اور ارادہ کر لیا کہ یہ صدقہ ہے، بس اتنا